بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج 16 دسمبر ہے اور کافی افسردہ دن ہے۔ ایک تو 1971 پاکستان دو لخت ہوا اور ہمارے اندر کے میر جعفر اور میر صادق جو ہیں پاکستان کے غداروں نے بیرونی کرداروں سے مل کے پاکستان کو دو لخت کیا، اور یہ تاریخ کا بدترین لمحہ ہے جو ہم مناتے ہیں اور جو ہمیں یاد دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے کافی کربناک کیفیت۔ پاکستان جب 1947 میں بنا تو وہ دنیا کا 8واں عجوبہ تصور کیا جاتا تھا، ایک ایسی ریاست جو زمین کے دو ٹکڑوں پر مشتمل تھی لیکن ایک ریاست تھی۔ نظریاتی اعتبار سے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نام سے حاصل کی گئی تھی۔ 1000 میل کا فاصلہ تھا لیکن ایک ریاست تھی، ایک ساورن اسٹیٹ۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور پاکستان، مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے والے جتنے بھی بدنما کردار تھے، یا تو وہ بے موت مارے گئے اور یا پھر غیر طبعی موت مرے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو 16 دسمبر کو ہوا وہ آرمی پبلک اسکول، ہمارے بچوں کو خون میں نہلایا گیا، اور اس کے ساتھ بھی اس کو بھی ہم ایک تلخ دن کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے۔ چوہدری صاحب، ہم نے کچھ سیکھا؟ نہیں، ہم نے سیکھا ہے۔ 71 میں جب 16 دسمبر شام 4 بجے کے بعد غالباً 5 بجے یا 4 بجے کے بلیٹن میں مرحوم طارق عزیز جو تھے وہ نیوز کاسٹر تھے، جی، تو اس وقت جب انہوں نے کہا کہ دونوں فوجوں کے درمیان، مقامی کمانڈروں کے درمیان ایک سمجھوتے کے تحت بھارتی فوج جو ہے ڈھاکہ میں داخل ہو گئی ہے، تو آج بھی جب میں یہ وہ منظر ہے تو ابھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا، اور اس کے بعد پاکستان نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر صورت میں ہندوستان کی ڈومینیشن، ہیجمنی یا ان کی جو چودراہٹ ہے قبول نہیں کرنی کم وقت میں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت پاکستان نے ایٹمی پروگرام شروع کیا، اور جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے نومبر 84 30 نومبر سے پہلے پاکستان کو ایٹمی قوت بنوا لیا، جس کا برملا اظہار 10 دسمبر 84 کے عبدالقدیر خان جو قومی ہیرو ہیں ان کے لیٹر سے ہوا کہ جی ہم ٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں۔ تو ہم نے سبق سیکھا کہ دشمن کا مقابلہ فوجی قوت، عزم اور ارادے اور نظریے پر کاربند ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد 30 نومبر 84 کے بعد دشمن کو کبھی پاکستان کی سرحد عبور کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ فوجیں وہ 6 لاکھ 10 لاکھ لے کے آئے بھی اور واپس بھی گئے، اور پھر آپ نے دیکھا 27 دسمبر 2019 جب جی ہاں، ان کے جہاز کو یہاں گرایا گیا ایک سے زیادہ، اور ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی۔ تو آج پاکستان 16 دسمبر 71 والا نہیں ہے۔ بعض بندے ناہنجار جن کو چنگا کھانا اور مندہ بولنا، جن کو اس طرف آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ چوہدری صاحب، اس میں یہ ایک چیز ہمارے ساتھ ہی فیصل واڈا صاحب بھی موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما، ان کو بھی ہم شریک گفتگو کریں گے۔ اور تو آج جو تقریریں کی گئیں اور آج پھر تشبیہ دی جا رہی ہے، اور یہ مسلم لیگ نواز کی جماعت کر رہی ہے جی، اور مسلم لیگ نواز یہ کہہ رہی ہے کہ آج بھی 71 جیسے حالات ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے 71 جیسے حالات کیا ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ 25 دسمبر کو نواز شریف صاحب نے آنا تھا اور آ کے یہاں پہ برتھ ڈے منانی تھی، اپنا پیدائش کا کیک کاٹنا تھا سالگرہ کا، وہ پھر کیوں ڈیلے ہوا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا تختہ تو کب کا الٹا جا چکا ہونا تھا جب جوائنٹ سیشن بلایا تھا، لیکن پھر اس میں تبدیل ہوگی رائے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ فیصل واڈا صاحب سے ساری باتیں پوچھیں گے، لیکن ایک بات پہلے کر لیں کہ 71 میں جی بالعموم یہی کہتا ہے کہ فوجی شکست تھی، جنرل یحییٰ خان کا بیڑا غرق ہوا تھا۔ ایک کردار، بدنما کردار، وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے ساتھ باقی کردار جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی پولینڈ کی قرارداد پاڑی تھی، اور وہ میرا خیال ہے کہ قرارداد نہیں پھٹی تھی بلکہ پاکستان کے دو ٹکڑے وہیں پہ ہوئے تھے، اور
لانس نائک محمد محفوظ شہید 71 میں بہت سارے ہمارے افسر اور جوان شہید ہوئے اور بڑی دلیری سے لڑے. ابھی میں کچھ دیر پہلے ایک BBC کی رپورٹ پڑھ رہا تھا 4 دسمبر سے 16 دسمبر تک, تو اس میں ساری تاریخ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ انڈین فضائیہ حملے کرتی تھی اور سویلین شہریوں پہ ان کو نشانہ بناتی تھی اور الزام پاکستان کی فضائیہ پہ لگایا جاتا تھا. مکتی بانی گوریلا جنگ لڑتی تھی, الزام پاکستان کی فوج پہ لگایا جاتا تھا. گو کہ ایک جو سرچ لائٹ آپریشن تھا اس پہ اختلاف تھا, اس میں بھی مکتی باہنی جو ہے وہ آخر دم تک لڑتی رہی. اور مکتی باہنی کو کس نے تخلیق کیا, نریندر مودی خود بتا چکے ہیں, RSS کہ اس کے پیچھے تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم اس دور میں ہمارے ہزاروں جوان اور افسر شہید بھی ہوئے اور مشرقی پاکستان کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان کو بھی سمیٹنے کی کوشش کی گئی. اس موقع پہ ہم لانس نائک محمد محفوظ شہید, نشان حیدر ہمارے افسروں نے حاصل کیا, سوار محمد حسین شہید نے حاصل کیا, میجر شبیر شریف شہید نے حاصل کیا, میجر محمد اکرم شہید ہوئے, پائلٹ افسر راشد منہاس وہ شہید ہوئے انہوں نے اپنا, اور وہ تو بہت ہی ایک کیا کہنا چاہیے ان یوزول واقعہ کہ انہوں نے اپنا جہاز ہی تباہ کر دیا تھا جب ان کے استاد جو ہیں غدار جو ہیں وہ لے کے جانا چاہ رہے تھے اہم ریکارڈ کسی دوسرے ملک میں. تو یہ ہے صورتحال. اب ذرا شاہ خاقان عباسی صاحب سنائیے گا جی, کہتے ہیں کہ آج بھی 71 جیسے حالات ہیں. آج 1971 کے حالات نہیں ہیں. عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے, ووٹ کی عزت نہیں دیں گے, ملک آگے نہیں بڑھے گا. بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی تھا جمہوری نظام چلتا رہا, یہی ضرورت آج پاکستان کی بھی ہے. تمام ادارے آئین سے بالا نہیں ہو سکتا, اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا. دنیا ترقی کر رہی ہے اور پاکستان زوال پذیر ہے. ملک بننے کے صرف 24 سال کے بعد وہ لخت ہو گیا. خواجہ سعد رفیق. اور یہ خطرناک کھیل ہے. ایک بار ملک ٹوٹ چکا کہ اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا, اقلیت کا فیصلہ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی. آج پھر اکثریت پر اقلیت کے فیصلے کو نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مراد علی شاہ. ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو, ایسے حالات نہیں پیدا کرو لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں. بلاول بھٹو. کل بنا تھا بنگلہ دیش, تو پھر آپ اگر اپنا ظلم کرتے رہو گے تو پھر کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے, سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے, پختونوں کا دیش بن سکتا ہے. ہوش کی ناخن لو. فیصل واڈا صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے جناب علی؟ یہ ساری گفتگو سنی تو 71 جیسے حالات ہیں. صابر صاحب دیکھیں, یہ سیاسی طور پہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, سیاسی طور پہ بے روزگار ہیں, اور کوئی دیش کی بات کر رہا ہے, کوئی ملک توڑنے کی بات کر رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ 21ویں صدی میں جب ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سوچ پہ بھی ہم ان کو گاڑ دیں گے. پاکستانی اس سوچ پہ بھی گاڑ دیں گے ہم ان کو. یہ ان کی سوچ, یہ وہی پھنسے میں جن کے پرداداؤں نے, دادا نے, رشتہ داروں نے ملک توڑنے کے اندر حصہ ڈالا تھا. یہ وہی پھنسے ہوئے. یہ آج سمجھتے اس ٹائپ کے دعوے دے کر ملک ٹوٹ جائے گا, پاکستانی عوام جو ہے وہ بغیر جذبات کے کھڑی ہوئی ہے. ان کو چھپنا مشکل ہو جائے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں, اگر 71 جیسے حالات ہوتے اور واقعات ہوتے تو یہ بیچارے ادھر تتر بتر نہیں ہوئے ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. اور جو آپ 25 دسمبر کی بات کر رہے تھے, اگر اتنے زبردست کام کرنے والا لیڈر تھا, ملک کی دودھ کی نہریں بہائی تھی, پیٹرول 4 آنے تھا, 8 آنے کا ڈالر تھا, نوکریاں تھی, گرامر اسکول کی ایجوکیشن تھی, ہسپتالوں کی بھرمار لگی ہوئی تھی, اور ملک میں بجلی تھی, گیس تھی, روزگار تھا, کھانے پینے کو تھا, بچے تھارک میں مر نہیں رہتے بھوک سے, گٹر کے ڈھکلوں کی وجہ سے لوگ مر نہیں رہتے. تو پھر وہ بھاگا ہوا کیوں ہے, اشتہاری کیوں ہے, مفرور کیوں ہے نواز شریف؟ اور 25 دسمبر میں آپ کو ابھی لکھ کے دے سکتا ہوں کہ 25 دسمبر بھی گزر جائے گی, جنوری بھی آ جائے گا, جیسے 2 سال سے پی ٹی ایم آ رہی ہے, وہ بزدل بھگوڑا بھی نہیں آئے گا. تو اگر اتنے زبردست کام کے تو پورا خاندان باہر ہو کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ آئے, اور اگر ہم اتنے نااہل اور نالائق ہیں بقول ان کے, تو پھر آ کے ایک پرپوزل دے گے, جی ہم ڈالر کو اس طرح نیچے لائیں گے, گیس اس طرح دیں گے, روزگار اس طرح دیں گے, ایجوکیشن اس طرح دیں گے, ہسپتال اس طرح دیں گے. تو ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے جی, 100 بسم اللہ. عمران خان تو کی شناخت تو وزیر اعظم سے بہت پہلے کی اللہ کی مہربانی سے. عمران خان کو تو
کہ والد تو ابا جی نہیں گئے تھے کسی کے پاس کہ میرا بیٹا نالائق اور نکما نکھٹو ہے اور نہاری اور پائے کھاتا ہے، اس کو کسی جگہ پہ لگا دے. فیصل صاحب، آپ ماشاءاللہ سینیٹر ہیں، وفاقی وزیر بھی رہ چکے اور عمران خان صاحب کے کافی کلوز بھی. یہ بتائیں کہ ایک خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی ہے اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب نے یہ اپنی نجی محفل میں کل ہم نے بات کی تھی، گفتگو کی تھی کہ 25 دسمبر 2021 میں نے سالگرہ پاکستان میں جا کر منانی ہے. یہ تاریخ انہوں نے کیوں دی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ ابھی ایک کل سے ہم اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، پتہ چلا ہے. لیکن پہلے ذرا خواجہ آصف صاحب کو سن لیں. وہ کہیں کہ یہ جو کام تھا حکومت کے گرنے کا، یہ تو جوائنٹ سیشن میں ہی ہو جانا تھا جب اہم قانون سازی ہو رہی تھی. اس وقت بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے بھی کچھ منافقین کا ذکر کیا اور کوئی آستین کے سانپ اگر آپ کے علم میں ہیں تو یہ خواجہ صاحب کو سنیے ذرا پہلے کیا کہتے ہیں. جوائنٹ سیشن کے وقت جو ہے ویری سائزبل نمبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا. اس میں کچھ لوگ تھے جو ووٹ دینے کو تیار تھے، کچھ لوگ کہ ہم ابسٹین کریں گے، اور بڑی کلیئر کٹ ڈیفیٹ ہونی تھی گورنمنٹ میں. 1.5 سے 2 درجن تو نمبر تھے. لاسٹ مومنٹ پہ ان کو ٹیلی فون گئے کہ بھی آپ نے حاضر بھی ہونا ہے اور آپ نے ووٹ بھی دینا ہے. جن لوگوں نے بھی فون کیا ان کے لیے وہ پری میچور تھا. جی فیصل واڑہ صاحب. دیکھیں صابر شاکر صاحب، یہ تو ایک مذاقیہ خیز بات ہے. پہلے آپ عدلیہ پہ اٹیک کرتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز آڈیوز نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ فوج کے پہلے بھی فوج کے خلاف بات کرتے رہے، اس کے بعد حاضر جنرلوں کے نام لیتے رہے، پھر ان جنرلوں میں کمی ہوتی گئی، کبھی زیادہ ہو گئے، کبھی 2 ہو گئے، کبھی 3 ہو گئے، کبھی 1 ہو گیا. تو یہ تو ان کی باتیں، یہ ساری زندگی جنرل جیلانی کی گود سے پیدا ہوئے ہوئے لوگ ہیں. ضیاء الحق کو اپنا سیاسی باپ مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اسی طرح حکومتیں چلائی ہیں، کسی کو گاڑی دے دی، کسی کے گھر میں جنرل جیلانی کے فاؤنڈیشن لگا دی لوہے کا پہنچا کر. تو یہ فون کال آج تک نہیں آئی. نہ اللہ کی مہربانی ہم کسی کا کھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کا ڈر بھی نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں فون کرے کہہ سکتا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. اور کوئی کیوں کرے گا بھائی، ایک منتخب حکومت انچارج ہے اس میں. ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ منافق ہو سکتے ہیں جو دونوں طرف کھیلتے ہیں. وزیر اعظم کا بھی ایمبیشن رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، سے ادھر باتیں کر کے اپنی ریلیونس کو کریٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ آدمی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جو ہوتا ہے وہ خود کرتے ہیں اور برا جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم یا لیڈر ہوتا ہے. یہ تو سیاست کا دستور رہا ہے اور ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور ان کا سر کو چلنا چاہیے. تو کیا یہ درست ہے کہ اہم ترین 5-6 وزراء جو ہیں وہ بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور ان کی نظر بھی بڑی کرسی پر ہے اور ان پہ وہ انڈر آبزرویشن بھی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے؟ 5-6 تو نہیں ہو سکتے صابر شاکر صاحب، میرے خیال سے 1, 2 یا 3 ہو سکتے ہیں میکسیمم. اور اس میں سے ایک جو بہت زیادہ تھے وہ تو میرے خیال سے نمبر 3 پہ آ گئے ہیں. تو باقی اپنی خواہشات رکھ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے بعد ان کی شناخت یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے اور عمران خان کا ووٹ ہے. نہ وہ لیڈر تھے، نہ وہ لیڈر ہے، نہ لیڈر بنیں گے. نہ ان کو کوئی کچھ سمجھتا تھا، نہ کب سمجھتے ہیں، نہ آگے سمجھیں گے. ہمارے تو بڑی کلیئرٹی ہے. اور ہمیں تو دیکھیں، مجھے تو صابر شاکر صاحب بہت پرانا جانتے ہیں، لیکن جوہری صاحب بھی جانتے ہیں. فیصل صاحب، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے. جیسے مسلم لیگ نواز شریف کا نام ہے، پیپلز پارٹی زرداری صاحب کا نام ہے، بلاول بھٹو کا نام ہے، جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام ہے، اے این پی اسفند یار ولی خان صاحب کا نام ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں 1, 2, 3 وزیر تو ہیں، تو ان وزیروں کے ساتھ کچھ ایم این ایز بھی ہوں گے، کوئی ایم پی ایز بھی ہوں گے ان کے ساتھ جڑے ہوئے. تو پھر یہ جو خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی ایسی اطلاعات ہیں اور وہ انڈر آبزرویشن بھی ہیں، تو یہ گڑبڑ تو کر سکتے ہیں نمبر گیم کا معاملہ ہے تو؟ صابر شاکر صاحب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں سر کہ کوئی ایم این اے جو ہے وہ کسی کے ساتھ کہیں نہیں کھڑا ہوگا. جو عمران خان کے ساتھ آیا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی جائے گا. جو عمران خان کے ووٹ پہ کھڑا ہوا ہے، اکا دکا لوگ ہوتے ہیں، ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، وہ انسانی فطرت کے اندر ہے، کہیں بھی 100% چیزیں نہیں ہوتی. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ خواجہ آصف کی طرف وہ کھڑے ہوں گے. ایمبیشن رکھتے ہیں، کچھ معاملات کے اوپر مشورہ لینے والے دینے والے لوگوں کے بیچ میں اپنی چیز لے کے جاتے ہیں، اپنے ریزیومے بھی جیب میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی وہ سب اچھا جو تھا وہ میں نے کیا تھا. ان کی کوالٹی ہوتی ہے، یہ نہ خود کچھ کرتے ہیں زندگی میں
نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے پروفیشنل سائٹ سے ہو کے آتے ہیں, وہاں بھی چاپلوسی کر کے آگے بڑے ہوتے ہیں. ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا, ککھ نہیں ہوتا ان کے پاس. ان کے اپنے گھر کے ووٹ بھی ان کو نہیں ملتے, اور ان کو ان کی اوقات پتہ ہوتی ہے, اور ان کی اوقات میں ہم لے بھی آتے ہیں. یہ میں ساری سیاسی پارٹیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. صحیح. جوش صاحب. فیصل واڈرا صاحب, جب لوگوں کو نظر آئے کہ فیصل واڈرا صاحب کی سیاست جو ہے وائبل ہے اور ان کے مخالفوں کی ولنریبل ہے, وہ عوام میں پاپولیرٹی اور پاپولر سپورٹ حاصل کرتے جا رہے ہیں فرام سکسیس ٹو سکسیس, اور جب ان کو نظر آئے کہ یہ الیکشن اور اگلا الیکشن پی ٹی آئی ہینڈز ڈاؤن جیتے گی, تو یہ جو چھوٹے موٹے بلیک میلنگ ہے اور اختلافات ہے وہ اپنی موت خود مر جاتے ہیں. ویئر ڈیڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ گو رانگ, نمبر 1. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی ویو پی ٹی آئی پیدا کر لے گی, جیسے 2018 میں ویو ایک آئی تھی, اس کے خلاف بھی ایک سازش کی گئی, وہ کسی وقت اور کوئی ویو پولیٹیکل آپ پیدا کر لیں گے موجودہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ہوتے ہوئے, اور لوگ جو ہے جوک در جوک آپ کی طرف آئے اور آپ کے ٹکٹ جو ہے وہ کامیابی کی علامت سمجھے جائے؟ ایسی کوئی صورتحال دیکھتے ہیں آپ؟ چودھری صاحب دیکھیں, میں بڑا کلیئر ہوں کہ ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایماندار, نیک نیت اور ملک کا درد رکھنے والا آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس نے جو بھی کی, ہمیں تو وراثت میں ملی ہے جو بھی چیزیں ملی ہیں, اور ہم نہیں سمجھتے کوئی ایسی پوزیشن ہے جس کے اندر ان حالات میں بھی جہاں مہنگے پروجیکٹس کے ہم نے کیے, جہاں مہنگے سود پے کیے, جہاں مہنگے لونز پے کیے, جہاں مہنگی بجلیاں ہم پرانے اتوار کی حکمران جماعتوں کے بھر رہے ہیں آج کے دن, اسی وقت کے اندر بہت سارے زبردست ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بن رہے ہیں, ہائی ویز بن رہے ہیں, ڈیمز بن رہے ہیں, بائی فار بن رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کا جو ای وی ایم کا ہے کہ نیوٹرل گراؤنڈ ہے, ایک بٹن سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ووٹ دیا تھا, اور وہ جو اوورسیز ووٹ ہے 80-85 لاکھ جو ووٹ ہے اس میں 99.99% ووٹ وہ عمران خان کا ہے. تو یہ تو تھلتھلی اسی لیے مچی ہوئی ہے کہ یہ ہمیشہ ووٹ خریدتے رہے. ابھی بھی آپ نے کل دیکھا 2000 اور 5000 روپے کے اوپر قرآن شریف کو بیچ میں رکھا جا رہا تھا, اور یہ دولت کما کے ہمیشہ ووٹ خریدتے رہے. 2 پارٹی سسٹم رہا ہے, اور اس کو بریک پی ٹی آئی نے کیا. عمران خان کے پاس تو بہت بڑا سلوگن ہے, یہ جو آپ آج کل جلسے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے, جو پچھلی سردی پہ ایک بڑے زبردست اینالسٹ نے کہا تھا کہ جی پی ڈی ایم کا جلسہ اس لیے فلاپ ہو گیا لاہور میں کیونکہ سردی تھی, اسی ایگزیکٹلی ڈیٹ کو 1 سال بعد عمران خان کے جلسے میں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب جہاں جا رہے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہے, نہ ان کو پیسے لے کے آ رہے ہیں, نہ ہم بسیں بھر کے لا رہے ہیں, نہ بندوق پہ لا رہے ہیں, نہ ان کے بچوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے, نہ ہم نے پولیس استعمال کی ہے. فیصل صاحب ایک اور چیز سنیے, کیونکہ یہ جو چیزیں چلتی ہیں نا پالیٹکس میں, تو پالیٹکس میں جب ایک پرسیپشن بنانا شروع کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے, یا پھر 100% یہ پولیٹیکل بلف ہے جو کروایا جا رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کا سنوائیے کہ جی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دور کی بات ہے. حکمران ہو سکتا ہے کہ یہ مارچ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دور کی بات کر رہے ہیں, میں اتنا کر رہا ہوں. آئیڈز آف مارچ جو ہیں, آئیڈز آف مارچ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے, انہوں نے بھی کہا تھا اٹس منتھ آف مارچ, سو لیٹس مارچ آن, یو نو. اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں فیصل صاحب کہ خواجہ آصف صاحب آج کل 1-on-1 انٹرویو باقاعدہ طور پہ دے رہے ہیں, اور مسلسل کافی لوگوں کو دے چکے ہیں. ARY پہ بھی دے چکے ہیں, ندیم ملک صاحب کو بھی دے چکے ہیں, پھر 2-4 اور جگہ پہ بھی اپیئر ہو چکے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے, جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور آپ کے پاس انفارمیشن ہے, خواجہ آصف صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. دوبارہ سنیے, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پیر کا سلیمان شہباز کے ذریعے نواز شریف سے رابطہ. حکمران پارٹی کے وزیر ہیں, انہوں نے فون کر کے لنڈن کہا, میرے پاس 11-12 بندے بھی ہیں میرے ساتھ, ابھی بھی وزیر ہیں وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں نام نہیں لیتا. صحیح پہنچے تسی, تو انہوں نے ادھر کہا, اور جس کو کہا وہ شہباز صاحب کا صاحبزادہ ہے. چلے میں اس میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا, میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی, میری سیٹ پہ وہ آ کے انہوں نے میرے گھڑے چھڑے نو ہاتھ لایا سی کہ نہ لینا. تو یہ کیا ہے جناب,
फैसल साहब। साबिर शाकिर साहब देखिए, आपने वालिद का नाम सुना होता है, सुतेले बाप का सुना होता है, लेकिन जब लीडर्स की शक्ल में जब किसी के 10-10 बाप हो चुके हों तो उसको अपने घर का एड्रेस ही नहीं पता होता कि वो किस बाप के घर में जा रहा है। तो ऐसे हर पार्टी के अंदर शिकंजे शिकारी मौजूद होते हैं जो तोलते हैं अपनी पोजीशन को, लेकिन मेरे ख्याल से अब इतनी सेंसिबल हो गई पार्टीज के 1, 2, 3 तक तो लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन 3 के बाद 7, 8 तक अब चेंज करने का मौसम 21वीं सदी में और 2021 में ख़त्म हो चुका है। तो ये ऐसे छोटे टोटके चलते रहते हैं और यही वो चीज़ें हैं जिससे स्टॉर्म इन द टी कप, यानी कि चाय की प्याली के अंदर तूफान बनता है कि हम मार्च को जा रहे हैं, हम फरवरी को जा रहे हैं, हम जनवरी को जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इधर उधर, जैसे ख्वाजा आसिफ ने एक बात कर दी, वो मैंने किसी से कोई बात पहले कर दी, कई किसी दफा को कर फोन चुका कर दिया, वो आपस में खाम ख्वारी और खुश फहमी में रहते हैं लोग। उसका तो कोई इलाज नहीं है, ये एक बीमारी है, वो रहती है इंसान के अंदर। एक और भी ख्वाजा आसिफ साहब का सुन लें कि कोई वफाकी वजीर तो शायद इस तरीके से ना आ सके, इसलिए हमने आपको ज़हमत दी है। वो कहते हैं कि पीटीआई के बहुत से लोग हैं जो हमसे टिकट की तस्दीक चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में टिकट हमें कंफर्म करें तो हम आपके साथ हैं। सुनाइए जी। 11-12 का एग्जैक्ट नंबर उन्होंने जो है 11-12 का मुझे आज ही याद है। सारे लोग चाहेंगे कि उनकी अगले इलेक्शन में जो है ना टिकट जो है ना वो बिफोर हैंड हम कंफर्म करें। जी चॉइस साहब, अपना चॉइस साहब कह रहा हूँ, फैसल साहब। देखिए सर, कॉन्ट्रडिक्शन आपको ख्वाजा आसिफ की अपनी बातों में नजर आ रही है। वो कह रहे हैं मार्च में इसका गवर्नमेंट जा रही है, वो अगले इलेक्शन में कह रहे हैं पहले से उनको टिकट दे दे, तो वो एक जगह खड़े हो ना। या वो ये कहेगा इलेक्शन 2023 में होंगे, या वो कहेंगे जी इलेक्शन अगले 4 महीने में हो रहे हैं। एक जगह पे तो खड़े हो ना। कि देखिए झूठ जो होता है ना इंसान को याद नहीं रहता, झूठ के पैर नहीं होते, हमेशा कहा जाता है। तो 2 मिनट पहले जो आपने बात की होती है वो आप 2 मिनट बाद भूल जाते हैं। सो इनको भी फाइनलाइज करना है। इनके तो अभी वहां खुद दाल बट रही है जूतों के अंदर के, मरियम कहाँ खड़ी है, शहबाज कहाँ खड़ा है, खाकान कहाँ खड़ा है, मोहम्मद जुबैर क्या कह रहा है, हमजा क्या कह रहा है, मरियम क्या कह रही है, बाप क्या कह रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो इसाक डार वहाँ बैठा हुआ है भगोड़ा इश्तिहारी होकर, इमरान डार भागा हुआ है, बच्चे भागे हुए। ये क्या हो रहा है? वहाँ मिलते कर रहे हैं कि वीजे दे दो, या एफिडेविट आ रहा है, ऑडियोज आना शुरू हुई, वीडियोज आना शुरू हुई, फिर एकदम से दुबई की वीडियो का जहाँ जिक्र आया ऑडियो वीडियोज का मौसम खत्म हो गया। तो ये तो खेल चलता रहता है साबिर शाकिर साहब। ये इनकी दुबई की वीडियो, दुबई की वीडियो कौन कौन सी है? दुबई की वीडियो कौन सी? सर उसका तो अभी सिर्फ ट्रेलर दिया ना। देखिए अगर जब आदमी पावर में होता है ना तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है। वो समझता है कि मैं किसी की टेप बना सकता हूँ, लेकिन टेपें फिर सभी की बन जाती हैं। अब तो आपको पता है कि फोन में कैमरे लगे हुए हैं। तो जब से वो दुबई की वीडियो की बात आई है तो आपने देखा है ऑडियो और वीडियो का सीजन ही खत्म हो गया। ये पॉलिटिकल है या समथिंग एल्स? पॉलिटिकल सर, पॉलिटिकल है। अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि सही वैसी कोई चीज बाहर आए। तो पॉलिटिकल है तो फिर तो बता देना चाहिए, क्या है उसमें कोई खास बात है? सर मेरे ख्याल से वो अल्लाह भी कहता है ना कि आप किसी के ऊपर पर्दा रखे तो मैं आप पे पर्दा रखूंगा। नहीं सर, तो वो तो है ना, वो ऐसी चीज है कि पर्दे वाली रहे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब कोई अगर ऐसी कोई आम मीटिंग होती है, कोई ऐसी चीज होती तो समझ में आती। देखें वो हम बिल्कुल उस तरफ नहीं, वो तो अगर कोई निजी है तो ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में तो बता देना चाहिए कि कोई इस तरह का काम किया है। तो सर निजी आपकी जिंदगी जो है, वो आपका जो कैरेक्टर है वो ही डिफाइन करता है ना आपकी सियासत को भी। तो अगर आप बहुत बुलंद बातें कर रहे हो और लोगों की ऑडियोज और वीडियोस बना रहे हो और जोड़ तोड़ के उसको पेश कर रहे हो, तो फिर ऐसा तो नहीं होता ना कि फिर वही आदमी कामयाब होता है। उसकी अपनी भी वीडियोस भी होती हैं और ऑडियोज भी होती हैं और बड़ी चीजें होती हैं। सर ये तो पूरी दुनिया का दस्तूर है। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके और पूछते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है जी पॉलिटिक्स की, और मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, और शबर जैदी साहब मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, यानी कि दिवालिया होने वाला है, मईशत की बुरी हालत है। और इससे फिर जुड़ी हुई अगली खबर हम आपको देंगे कि इस वक्त मार्केट में क्या गश्त कर रहा है। पहले ज़रा शबर जैदी साहब को सुन लें। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है।
پاکستان ایز اینٹی بینکرپٹ ہے سر. اور یہ ہمارے ہم جو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ میں یہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے اس پوزیشن میں. آج ہم کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے, بڑی اچھی چیزیں ہیں, بڑا اچھا ملک چل رہا ہے, نے بڑی کامیابی حاصل کر لی, ہم نے تبدیلی لے آئے ہم, مگر دس از رانگ. ان مائی ویو دا کنٹری از ایٹ دا مومنٹ بینکرپٹ. فیصل واڈا صاحب, شبر زیدی صاحب چیئرمین ایف بی آر, وزیر اعظم کے معاون خصوصی, ایک امپارشل, ایک غیر جانبدار, ایک جاندار آواز یہ کہہ رہی ہے. صابر صاحب, شبر زیدی صاحب ایک نااہل, نالائق, نکما اور جھوٹا انسان ہے, نمبر ایک. نمبر دو, انکمپٹنٹ ہے اپنے کام کے اندر, بڑی بڑی باتیں کر کے گمراہ کرنے والا آدمی ہے, ایف بی آر کا بھیانک چہرہ دکھانے والا آدمی ہے, اور میرے حساب سے پروفیشنلی ایک سی کیٹیگری کا ڈی گریڈ میں ان کو ریٹ کروں گا. جب یہ آئے انہوں نے بلند دعوے کیے, ایف بی آر کی چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں, لیکن ایف بی آر کا جتنا بھیانک چہرہ انہوں نے بتایا اتنا بھیانک بھی نہیں تھا. انہوں نے پرائم منسٹر کو آ کے لمبے چوڑے فگرز اور ریکوری اور تماشے کیے, باقی اداروں میں بھی گئے, وہاں بھی تصویریں کھچائیں, وہاں بھی ان کو لوگوں کو کہا کہ میں یہ طوفان لے آؤں گا. عمران خان تو نیک نیت آدمی ہے ملک کے لیے. اگر میں اس کو جا کے اپنی وزارت میں کہتا ہوں کہ ایک چیز 100 روپے کی ہو رہی ہے, میں 75 میں کرنا چاہتا ہوں, وہ کہے گا کر لو. میں کہوں گا میں یہ کرنا چاہتا ہوں, ملک کی بہتری ہو جائے گی, وہ کہے گا یہ کر لو. وہ تو ہیڈ ہے. ٹیکنیکل جو پروفیشنلز ہیں, اور ایسے بہت سارے لوگ جو ہے ہتھیلی پہ چاند دکھاتے ہیں. بزدل آدمی بھی, اور یہ جب 6-8 مہینے پہلے جب جگہ پہ تھا تو تب تو سب کچھ ٹھیک تھا, اور میں ان کی بات کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں. ہم تو کاروبار کرتے ہیں, ہمیں تو پتا تھا, میں نے تو پرائم منسٹر کو جا کے ان کی اپوائنٹمنٹ میں جا کے کہا تھا کہ یہ ایک نمبر کا نالائق اور نااہل آدمی ہے اور جھوٹا آدمی ہے. دیکھیں, آدمی اگر نالائق ہونا پھر بھی کام چل جاتا ہے, جھوٹے آدمی سے بہت ہی نقصان ہوتا ہے. میں نے وزیر اعظم کہا تھا ہم کاروباری لوگ ہیں, ہم کراچی سے ساری ہسٹری جانتے ہیں, اور یہ ابھی 6-8 مہینے پہلے تو یہ خود گدی پہ تو کہتے سب زبردست کام ہو گیا, ریکوری کے فگرز کرانے میں اس کا سب سے بڑا فیلئر ہے. ایف بی آر کا بھیانک چہرہ اتنا تھا نہیں جتنا اس نے اور بھیانک کر دیا, جو یہ تباہی کر کے کیا ہے اس کو کور کر رہا ہے. تو سر ابھی یہ بتائیں کہ وزارت خزانہ کی طرف سے, متعلقہ وزارتوں کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب کیوں نہیں آیا؟ ڈینائی آنا چاہیے. دیکھیں صابر شاکر صاحب, دیکھیں مجھے پرائم منسٹر نے ایس فائٹر, چاہے وہ پارٹی کے اندر مجھے فائٹ کرنی ہے, پارٹی کے باہر فائٹ کرنی ہے, ملک کے لیے جہاں بھی فائٹ کرنی ہے, میری ٹریننگ تو عمران خان صاحب نے بڑی ڈیفرنٹ کی. اچھا, اب اس سے ایک جڑی ہوئی خبر کیونکہ چوہے صاحب کل ہم نے یہ بات کی تھی, نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے کہا, میاں بیوی جو گئے تھے ان کو, کہ میں نے دسمبر میں آ کے 25 دسمبر کو سالگرہ منانی ہے. اس کے پیچھے ہم نے کوشش کی تو اس میں خبر یہ نکلی ہے, پلاننگ یہ تھی کہ جب یہ منی بجٹ فائنانس بل آئے گا, جو کہ مارکیٹ میں تھی کہ 20 اور 22 کے درمیان یہ کام, 20 سے پہلے یہ کام ہو جائے گا. جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہونا ہے کہ منی بجٹ آئے گا, فائنانس بل, اور اس پہ گورنمنٹ کو ان ہاؤس شکست ہو جائے گی, نمبر پورے نہیں ہوں گے. اور روایت یہی ہے کہ جب منی بل ہو, فائنانس بل ہو, وہ اگر شکست ہو جائے تو اس میں پھر خود بخود ہی گورنمنٹ کو گھر جانا پڑتا ہے. اور اس لیے وہ کہہ رہے تھے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو اب 22 تاریخ کو ہونا ہے, وہ ہونا تھا یہ رننگ ویک میں, جو اس وقت ہفتہ چل رہا ہے, اس ہفتے میں. وہ پھر او آئی سی کی کانفرنس تھی جو کہ شروع ہونے لگی ہے, اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور گرد و نواح کے دفاتر بند کیے جا رہے ہیں. اسپیکر نے انفارم کیا اور پریزیڈنٹ نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا, اور اب 22 تاریخ کو ہے. تو اگین کلیم یہی کیا جا رہا ہے کہ جوائنٹ سیشن میں بھی ہونا تھا, لیکن اس وقت پری میچور تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے یہ فائنانس بل لے کے آئیں گے, منی بجٹ لے کے آئیں گے, ان کو ہم شکست دیں گے, اور اس کے بعد خود بخود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور گورنمنٹ چلی جائے گی, ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی. یہ ہے اس کے پیچھے تھیم. تو چوہے صاحب پہلے زیادہ چوہے صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ یہ ان کے پاس بھی خبر ہے. جی چوہے صاحب, یہ نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی کے زرداری ہوں, زرداری کے خورشید شاہ یا کوئی اور پرویز اشرف, ان کا یہ اس طرح کے کوئی وزیر اعظم بنوا لیں, اور نواز شریف کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے,
وہ سمجھتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو اگر کامیاب اور بیٹھی رہتی ہے اور اگلے الیکشن بھی جیت جاتی ہے تو وہ پھر انہوں نے آج تک جو کچھ کیا کرایا سب پانی پھیر جائے گا. لہذا انہوں نے جیسے زرداری صاحب نے کراچی سے ٹیمیں بھیجیں اور بوریاں بھی بھیجیں، اسی طرح نواز شریف لندن سے اور باقی لوگ ملک کے مختلف حصوں سے بڑے پیمانے پر پیسہ ایم این ایل کے اندر بانٹنے کے لیے تاکہ فائنانس بل کو شکست دلائی جائے. اس میں حکومت اگر شکست کھا جائے جیسے کہ صابر شاکر نے کہا تو استعفیٰ دینا لازمی ہوتا ہے. جس طرح کہ یوسف رضا کے سینٹ کے الیکشن کے وقت بھی گورنمنٹ کو شکست ہوئی تھی، لیکن وہ کیونکہ فائنانس بل نہیں تھا یا نہیں فائنینشیل اس کی نہیں تھی، اس لیے استعفیٰ نہیں ہوا اور اعتماد کا ووٹ لے لیا. تو اب اگر یہ بڑے پیمانے پر سازش ہو رہی ہے اور حکومت آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے یا اوور کانفیڈنس کا شکار ہے؟ جی فیصل بھائی. دیکھیں صابر صاحب، جوہری صاحب، دیکھیں میں آپ کو وہیں سے کنیکٹ کروں گا. دیکھیں جو شبر زیدی ٹائپ کا کیریکٹرز ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے یہ خواجہ آصف والی شے شروع ہوتی ہے، یہ گپ شپیں شروع ہوتی ہیں. یہ نہ کام کرتے ہیں نہ کام کرنے دیتے ہیں، یہ ہتھیلی پہ چاند دکھاتے ہیں. جب اچھا ہو تو میرا ہے، برا ہو تو لیڈر اور وزیر اعظم پہ ڈالتے ہیں. جب مشکل فیصلے گورنمنٹ پہ کرنے ہوں، جان جھوکن کا کام ہو تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، ٹی وی سے بھی غائب ہوتا ہے، گھر میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ٹارزن بنتے ہیں، باہر ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے فائنانس کی بات کریں تو یہ فائنانس میں آپ کو آسمان دکھاتے ہیں، پھر خود زمین پہ لے آتے ہیں. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے. زندگی میں بڑے ہی اس طرح ہوتے ہیں، لابیز کر کے ایک کے ساتھ دوسرے کی تھپکی، اس کی تعریف، 2 منٹ بعد اس نے کہا میری تعریف. ہم نے تو سر یہ بہت قریب سب چیزیں دیکھی ہیں. اور ایسے لوگوں کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز کا ایک چھوٹا سا بلبلہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے خواجہ آصف جیسے بیانات شروع ہوتے ہیں. یہ تینوں چاروں طرف گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو تھا نا ہم نے ایسے کہا تھا لیکن وزیر اعظم ایسے کہہ رہے تھے، تو ہمارا ریزیوم یہ ہے، ہم بہت عقل مند ہیں. اور کراچی میں اچھا کام ہوگا تو یہ جم کر کے کراچی میں آ جائیں گے، لاہور میں اچھا کام ہوگا تو یہ وہاں چلے جائیں گے، اسلام آباد میں ہوگا. ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جانا کہاں ہے، روٹیشن میں کدھر ہیں، کھڑے کدھر ہیں، اندر تعریف باہر جھوٹ. تو پھر ایک اور چیز بھی ہے نا، یہ نو رتن 1-2 ہوتے ہیں اس طرح کے. ان کو کبھی مذہبی طور پر، کبھی کارپوریٹ طور پر، کبھی رشتہ داری کے طور پہ، کبھی پرانی وابستگی کی وجہ سے اس طرح کے ایک دوسرے کو چلا رہے ہوتے، تعریفوں کے پل بودے تھے. اس طرح کے رتنوں کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جگہ کیوں دی؟ کیونکہ یہ ایک رتن بقول آپ کے ہمارے لیے تو سارے قابل احترام ہیں، لیکن یہ جتنے بھی تھے کیا کہنا چاہیے انمول رتن جو ایوان سے نہیں تھے، یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایوان کے اندر سے جو آپ کا الیکٹورل کالج ہے، کیا وہاں بانجھ پن کا شکار ہے وہ ایوان؟ کیا وہاں پہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے؟ سارے لوگ باہر سے لائے گئے اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے یا ان سے استعفے لے لیے گئے، اور ان میں سے ایک شبر زیدی صاحب بھی تھے. تو اگین میں واپس آؤں گا کہ پھر وفاقی کابینہ نے جو فائنانس بل ہے، منی بجٹ، اس کو مؤخر کیوں کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم اور آپ کی جماعت کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ منی بجٹ میں اور فائنانس بل جو آنا ہے، ترمیمی بل، اس میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ صابر شاکر صاحب، اللہ کی ذات تو کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن بندے میں تو کسی کے اندر تپڑ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا کچھ بال بھی. عمران خان صاحب کوئی وہ کموڈٹی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی چوری، باب جائیداد، بچوں کی فیکٹریاں اور کوئی سکینڈلز ہوں یا سکیلیٹنز ہوں. اور اگر کوئی اپوزیشن میں کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ عمران خان شاید اس قسم کا انسان ہے جس کے لیے پیمرا پابندی لگا دے گا اور ٹی وی بند ہو جائے گا اور فلانا ہو جائے گا اور وہ بڑا خاموشی سے جائے گا اور کہے گا مجھے ملک سے بھاگنے دو، تو وہ بھی نہیں ہے. تو لوگ جانتے نہیں عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب جب بساط پلٹنے پہ آتے ہیں تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت اور طاقت اور ایک پرسنالٹی کے ساتھ پیدا کی ہے کہ وہ بساط الیٹنے میں بھی دیر نہیں رکھتے. اور جب میں بساط کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو سینٹ سے یاد دلاتا ہوں کہ سینٹ ہم نے کہا تھا ہم جیتیں گے. سینٹ میں ہم نے کہا تھا ہم بجٹ پاس کرائیں گے، ہم نے کہا تھا ہم EVM کرائیں گے. ہم نے جو اللہ کی مہربانی سے کہا وہ کر دکھایا. ایک جو سلوگن ہمارا کنسرن ہے کہ مہنگائی ہے، اس کی ہے، وہ بین الاقوامی طور پہ بھی ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں فیصل صاحب، ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے ایک اور بات بھی پوچھتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. تو فیصل واڑا صاحب آخری سوال 1-2 منٹ ہی ہیں. یہ بتائیے یہ جو کچھ بھی ہم نے خطرات سے آگاہ کیا کیا وزیر اعظم عمران خان اس سے آگاہ ہیں؟ صابر بھائی دیکھیں جو ترپ کا پتہ ہے وہ بھی عمران خان کے پاس ہے, جو ڈورے ہیں وہ بھی عمران خان کے پاس ہیں, کیپیسٹی اور ٹینڈنسی بھی عمران خان کے پاس ہے, کوئی اس کے پاس پیچھے بیگیج بھی نہیں ہے. میرے حساب سے یہ وہی چائے کی پیالی کے اندر طوفان ہے اور سب نے اسی تنخواہ پہ نوکری کرنی ہے, کرتے رہنا ہے. ہچکولے اور جھٹکے آتے رہتے ہیں, لوگ شوق پورا کرتے رہتے ہیں, اس کے بیچ تو میں کوئی تماشا بھی لگتا ہے, کمیونیکیشن گیپ جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ سر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی طوفانی طور پہ کمیونیکیشن گیپ تھا. چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں سر, آپ کا بھی اگر موڈ خراب ہو جائے تو آپ آج میرے سے کوئی بات الٹی کر لیں گے, میں آپ سے کر لوں گا. یہ تو نارمل حصہ ہوتا ہے کسی ٹیم کا, کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی سب کچھ ہوتا ہے جو سوچتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے سر, ایسی سب ایک پیج پر ہے, 1 پیج پہ ہیں, پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, پاکستان کے لیے کھڑے رہیں گے, اور یہی تکلیف اپوزیشن کو ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم انچارج ہیں, آئینی حدود کے اندر سارے لوگ اپنا اپنا کام زبردست طریقے سے کر رہے ہیں. ڈور عمران خان کے پاس ہے, ترپ کا پتہ عمران خان کے پاس ہے, حکومت چلانے کا خان صاحب ترپ کا پتہ کب کھیلیں گے؟ آخری بات صابر شاکر صاحب, میرے خیال سے ابھی اس کا وقت آیا نہیں ہے. ابھی وہ وقت نہیں آیا. تو ترپ کا پتہ ہٹ وکٹ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں سر, وہ ہاف پچ پہ کھیلتے ہیں تو ہٹ وکٹ بہت دور ہو جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پروگرام ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.